بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنا فہما۔ ہمارے لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا قریب تشریف لائیں، پیچھے بعض لوگ کھڑے ہیں، اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ذرا قریب تشریف لائیں۔ ہم آپ سب کا جماعت المسلمین بھٹکل کی طرف سے اس مبارک محفل اور نشست میں استقبال کرتے ہیں، اور بطور آغاز کے غرض و غایت کو تفصیلاً بیان کرنے کے بجائے مختصراً چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر یہ مسئلہ جتنا حساس ہے اور ہر مسلمان کو اس سے جتنا واقف ہونا چاہیے، اس سلسلے میں ہم لوگ اتنے واقف نہیں ہیں، اور بعض مرتبہ ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ صدیوں سے ہمارے یہاں ہمارا یہ جماعتی نظام قائم ہے، اور روز اول سے جب ہمارے اسلاف یہاں پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے جماعتی نظام کو قائم کیا، اور یہ عجیب بات ہے ہمارے شہر کی، اس گاؤں کی خصوصیت ہے کہ ہر ادارے کے اندر داخل ہونے کے لیے فارم فل کرنا پڑتا ہے اور فارم پر کرنا پڑتا ہے، اس کی ضابطائی کارروائی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جماعتی نظام ایسا ہے کہ بھٹکل کے اندر جو شخص بھی پیدا ہو گیا وہ پیدائشی جماعت کا ممبر بن جاتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ قاضی کی حیثیت ہمارے نزدیک ہماری شریعت کے اندر امیر کی ہے۔ اب چونکہ شہر کا جو امیر ہوتا ہے اور عمارت شریعہ کا جس طرح قیام ہونا چاہیے ہمارے یہاں نہیں ہے، تو ہمارے یہاں جماعت اس کے متبادل اور قاضی اس کا امیر ہے، جس کی اطاعت کرنا ہم سر پر فرض ہے۔ تیسری بات، بعض مرتبہ قاضی صاحب حکم پیش نہیں کرتے، شہر کے حالات کی مناسبت سے رائے پیش کرتے ہیں، اور رائے پیش کرنے میں بھی ان کے پیچھے اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر قاضی صاحب کوئی رائے پیش کرے اور عام عوام کوئی دوسری رائے پیش کرے تو ہمیں قاضی کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز، چونکہ جماعت کا قیام کیوں ضروری ہے، آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ جماعت کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کا واسطہ سیدھے سیدھے دین سے ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، پرسنل لا پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور ہماری جماعت کے اندر شریعت کے مطابق چند چیزیں حل کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہت سنہرا موقع ہے، بہت سنہرا تحفہ ہے کہ کم از کم چند چیزوں کے اندر، چند آئلی مسائل کے اندر ہم شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپس کے اندر مسائل حل کرتے ہیں۔ آج خود حکومت کی جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کا خود یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس سینکڑوں نے ہزاروں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ سے اور سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ برائے کرم مسئلہ ہمارے پاس لانے کے بجائے آپ آپس میں بیٹھ کر اس کو خود حل کریں۔ آخری بات، ہمیں اس جماعتی نظام کو بہت مضبوط کرنے کی اس وقت پہلے سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، ہمارے آس پاس میں جو جماعتیں قائم ہیں، ہمارے آس پاس کے اندر جو جماعتیں قائم ہیں، ان کے یہاں جماعتی نظام اس قدر مضبوط ہے کہ کوئی شخص جماعت کے فیصلے کے خلاف کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اور اگر وہ غلطی سے کوئی غلطی کر لے تو اتنی سخت اس کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ وہ غلطی سے بھی نہیں سوچتا کہ میں کوئی فیصلہ جماعت کے خلاف کروں گا۔ اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش ہے، ہم سب اس کے بازو ہیں، ہم سب اس کے ممبر ہیں، ہم سب اس کے ارکان ہیں، ہم جتنا مضبوط کر سکتے ہیں اس جماعتی نظام کو مضبوط کریں، نہ صرف ہمارے جماعتی نظام کو بلکہ جتنے ہمارے پاس اس وقت مرکزی ادارے ہیں، یہ سب قوم کی امانت ہے، اسلاف کی امانت ہے، اللہ کی طرف سے ایک سنہرا موقع ہے، ایک تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کل اللہ کے پاس پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے کہ تمہارے اسلاف نے تمہارے لیے اتنے قیمتی ادارے دیے تھے، جماعت کا اتنا مضبوط نظام دیا تھا، کیا تم سے غلطی ہوئی کہ اس جماعت کے نظام کے اندر کمزوری آئی؟ آئیے حضرات، ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ، آج جس قاضی صاحب کا اعلان ہوگا ان کی قیادت میں ہم سب یہاں
بیٹھے ہوئے حضرات طے کریں، بلکہ جہاں تک آپ یہ آواز پہنچا سکتے ہیں اس محبت بھرے آواز کو پہنچائیے کہ ایک نئے جوش کے ساتھ ہم قاضی صاحب کی نہ صرف باتوں پر عمل کریں گے، بلکہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ وہ اسلامی معاشرہ ہوگا جس معاشرے کے اندر مدینے کی معاشرے کی جھلکیاں محسوس ہوگی۔ بس انہی چند تمہیدی کلمات کے بعد میں جماعت المسلمین کے جنرل سیکریٹری، فعال جنرل سیکریٹری مولانا طلحہ صاحب ندوی سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر کلمات استقبالیہ کے ساتھ اپنے مفید خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس ایک آدھ 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا، اس لیے کہ بڑا پروگرام نہیں ہے، ترجمے کا جتنا وقت لگتا ہے کوشش کریں گے اسی وقت میں انشاءاللہ یہ پروگرام ختم ہو۔ سب سے پہلے میں جماعت مسلمین کی طرف سے ہمارے تمام عہدیداران، ٹرسٹیان اور انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونا جو ہے قبول فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ جب سے یہاں ہم آباد ہوئے، ہمارے آبا و اجداد اسلامی اقدار، آئلی نظام وغیرہ کو قائم کر کے پورے مسائل اسلامی طرز پر جو ہے حل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب روایت بر روایت ہم جو سنتے ہیں 1000 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے، ویسے ہمارے کتبے میں بھی 8 ہجری وغیرہ کا جو ہے ثبوت ملتا ہے۔ تو اس طرح سے قضات کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ چند نام میرے ذہن میں جو ابھی چند صدیوں میں جو ہمارے یہاں پر جو قاضی بنے، جناب قاضی اسماعیل صاحب، جناب قاضی حسن صاحب، جناب قاضی عتیق اللہ صاحب، جناب قاضی عمر صاحب، ان کا تو تقریباً قاضی عمر صاحب کا 1926 تک کا جو ہے وہاں پر تاریخ ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی ابوبکر صاحب خطیبی، پھر بعد میں دونوں جماعتوں کے درمیان اتحاد ہوا، تب جو ہے قاضی شریف محی الدین اکرمی قاضی بنے۔ پھر اس کے بعد مزید ایک مرتبہ قاضی ابوبکر خطیبی صاحب جو اس کے قاضی بنے۔ پھر محمد احمد خطیبی صاحب 1974 میں جو ہے قاضی بنے۔ پھر اس کے بعد ہمارے مرحوم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب اللہ ندوی 2009 گزشتہ سال جو ان کا انتقال ہوا کووڈ میں رہے، تب سے اب تک جو ہے یہ سیٹ جو ہے خالی تھی، اس کے لیے بہت کوششیں کی گئیں۔ تقریباً ہمارے ٹرسٹیان اور عہدیداران سر جٹ کر بیٹھے، بہت سے پہلوؤں پر جو ہے غور خوض کیا تو ایک نتیجے پر پہنچے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی رائے کو لے کر کے انتظامیہ میں گئے، اس لیے کہ عہدیدار ٹرسٹیان کے بعد توثیق جو ہے انتظامیہ میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ 2/3 سے زائد اکثریت سے، بھاری اکثریت سے ایک قاضی صاحب کا نام جو ہے بالاتفاق جو ہے طے ہوا، جس کا ابھی جو ہے اعلان ہوگا۔ بہرحال جماعتی زندگی بہت سے مسائل ہیں، بہت سے حالات ہیں، تو سب سے زیادہ ضرورت عوام کے تعاون کی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نہ فورس ہے نہ فوج ہے، بلکہ اخلاقی دباؤ کے ساتھ جو ہے یہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا تعاون ہوگا امپلیمنٹ کرنے میں، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محکمہ مزید مستحکم ہوگا۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم نئے جو قاضی انشاءاللہ منتخب ہو رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے محکمہ مزید مستحکم ہوگا اور انشاءاللہ مسائل جو ہے جلد سے جلد حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔
اجتماعیت ہر قوم و ملت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ الحمدللہ یہ عظیم دولت کئی صدیوں سے ہمیں اپنے اسلاف سے ورثے میں ملی ہے۔ اسی اجتماعیت کے بدولت ہمارے جملہ آئینی و معاشرتی مسائل شریعت مطہرہ کی روشنی میں قاضی جماعت المسلمین بٹکل کی سربراہی میں حل ہوتے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے عالی منصب پر فائز تھے، جنہوں نے بحسن خوبی اپنی ذمہ داری انجام دی۔ ان کی رحلت کے بعد جماعت المسلمین بٹکل نے اس عظیم عہدے پر مولانا عبدالرب صاحب خطیبی ندوی کو منتخب کیا ہے۔ مولانا عبدالرب خطیبی ندوی کو منتخب کیا ہے۔ موصوف کے خاندان نے 1 صدی سے زائد عرصے قضات کی ذمہ داری انجام دی۔ موصوف کے خاندان نے اور مولانا موصوف نے بھی 25 سال سے زائد مدت نائب قاضی کے عہدے پر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، آپ کا سایہ امت پر تاجر سلامت رکھے، آمین۔ آپ کے سامنے ابھی اعلان کیا گیا کہ ہمارے لیے قاضی القضات کی حیثیت سے اس وقت جس شخصیت کا تقرر کیا گیا ہے اور سب لوگوں نے جس کو بخوشی قبول کیا ہے، وہ ہماری بہت ہی قابل احترام شخصیت۔ آپ کا تعلق اس خانوادے سے ہے جس خانوادے کی اس قوم پر عظیم احسانات ہیں، اسی عظیم اسلاف کے عظیم جانشین استاد محترم مولانا عبدالرب صاحب خطیبی ندوی دامت برکاتہ۔ میں مولانا کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں کے ساتھ نوازا ہے، اخلاص و للہیت کے ساتھ تواضع اور انکساری کا اس درجہ مولانا پیکر ہے، اس کی ایک عملی مثال آپ آج دیکھ سکتے ہیں اس جلسے کے اندر۔ اتنا عظیم الشان جلسہ جس شخصیت کے اعزاز میں اس وقت رکھا گیا، اور سمجھیے جو اس محفل کی دلہا ہے، لیکن تواضع اور انکساری اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا کرنا، اور جب تعارف کے لیے ان کے سلسلے میں چند باتیں آئے گی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید تعریف ہو جائے، اس درجہ انہوں نے خیال رکھا کہ آج انہوں نے اپنی حد درجہ تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس مجلس میں بھی حاضر نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، لیکن انشاءاللہ دور سے ہی صحیح ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ایک نیک فعل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر آج سے ہم لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے سرخیل ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، یہ ہمارے آنکھوں کی خوبصورتی ہے، یہ ہم سب کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہم ان کی قدر بھی کریں، ان کی عزت بھی کریں۔ میں بہت پھر ایک بار، ہمارے وہ قریب نہیں ہے لیکن دھوری ہے، پھر بھی میں ان کی خدمت میں مبارکباد ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور تاجر ملت پر ان کا سایہ عاطفت اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اب آخری جلسے کی کڑی امام خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی سے میں گزارش کروں گا کہ اس موقع پر اپنے مفید خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلاۃ اللہ وسلامہ علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو قائم فرمایا ہے اس کا مقصد ہی عدل انصاف ہے۔ اللہ کی صفات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، جو صفات قرآن میں بیان کی گئی ہیں، احادیث مبارکہ میں اللہ کی جو صفات ملتی ہیں، اس میں 2 صفتوں کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے۔
الحکم العدل، حکم کا مطلب انصاف کرنا، سرتاپا انصاف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابوں کو اور میزان کو بھیجا، تولنے والی چیز شریعت کو بھیجا، تاکہ لوگ آپس میں انصاف کو قائم رکھیں۔ تو انصاف کو قائم رکھنا اس شریعت کا اہم مقصد ہے۔ قاضی جو منتخب کیے جاتے ہیں، قاضی کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم رکھے۔ معاشرے میں جو مسائل پیش آتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے آپس میں ایک دوسرے سے جو دشمنیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کا مسئلہ آتا ہے، جائیداد کا مسئلہ آتا ہے، تقسیم کا مسئلہ آتا ہے، اور دیگر جو مسائل آتے ہیں، ان مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کرے، یہ قاضی کا کام ہے۔ تو قاضی وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی صفت ہے، قاضی وہ کام کرتا ہے جو رسولوں کے مقاصد میں داخل ہیں۔ اللہ کے رسول بھی قاضی بھی ہوتے تھے، ایک کام ان کا فیصلہ بھی کرنا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب اور جانشین بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اب عدل و انصاف کہاں سے ملے گا؟ عدل و انصاف شریعت سے ملے گا، عدل و انصاف قرآن سے ملے گا، عدل و انصاف حدیث سے ملے گا، عدل و انصاف انبیاء کے فیصلوں سے ملے گا۔ اس لیے کہا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے رسول سے کہا آپ بھی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو اللہ کی نازل شدہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ نبی سے بھی کہا گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا اپنے معاملات کو شریعت کی روشنی میں حل کریں۔ جو شریعت کی روشنی میں معاملات کو حل نہیں کرتا، جو غیر اللہ کے پاس اپنے معاملات کو لے کر جاتا ہے، جو غیر شرعی قوانین میں اپنے معاملات پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، جو اللہ کے حکم اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ظالم بھی کفر کا اور شرک کا مترادف ہے۔ تو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی مسائل آئے، شہر میں قاضی موجود ہوں، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے موجود ہیں، اگر ان کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے پاس جائیں گے، دوسری ایسے قوانین کے اپنا حکم بنائیں گے، ایسے قانون والوں کے پاس جائیں گے تو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یاد رکھیے ہمارا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مطابق کہا کہ جن کو کتاب دیا گیا ہے وہ طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ پر ایمان رکھنا، شرک پر ایمان رکھنا، ایسے قوانین کو ماننا جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس علاقے میں شریعت کے مطابق فیصلے ہمیں اپنے علماء کی طرف سے حاصل ہوں، وہ اپنی انا کے لیے شریعت چھوڑ کر اگر دوسرے اداروں میں جا کر
اپنا فیصلہ کرے گا تو اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. اگر کوئی اس کو حق سمجھ کر کرے گا تب تو وہ ایمان سے ہی نکل جائے گا، اگر غفلت سے کرے گا تب بھی وہ گنہگار ضرور ہوگا. تو یہ شریعت میں قوانین، شرعی قوانین کی اہمیت ہے، اور شریعت میں قاضیوں کا بھی بڑا درجہ ہے. جیسے کہا گیا قاضی کون ہوتے تھے؟ پہلے زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہی قاضی ہوتا تھا، لیکن جب خلیفہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، حکومت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہو گیا، تو اب خلیفہ کے ذمے اتنے کام ہوتے تھے کہ وہ فیصلوں کے لیے پھر الگ سے وقت نہیں نکال سکتا تھا. تو اپنی نیابت کے لیے خلیفہ قاضیوں کو مقرر کرتا تھا، شہر شہر میں قاضیوں کو مقرر کرتا تھا جو خلیفہ کی نمائندگی کرتے تھے. گویا جو قاضی ہوتا تھا وہ خلیفہ کا نمائندہ ہوتا تھا. جیسے خلیفہ کی بات ماننا واجب جب تک وہ شریعت کے دائرے میں رہے، ویسے قاضی کی بات ماننا بھی واجب اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو. اگر قاضی بھی ہو لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ اگر شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تب ہم اس کے ماننے کے ذمہ دار نہیں ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ نے فرمایا اللہ کی بات ماننی ہے، رسول کی بات ماننی ہے، اور اولو الامر جو آپ کے ذمہ دار ہیں شریعت کے معاملے میں، جس کو آپ نے اپنا ذمہ دار بنا لیا ہے، اس کی بات ماننی ہے. پوری جماعت مل کر، پوری شہر کی نمائندگی کرنے والی جماعت اگر کسی کو اپنا قاضی تسلیم کرتی ہے تو اس کی حیثیت بھی ایک طرح سے امیر اور اولو الامر کی ہوتی ہے. تو اس کی بات کو ماننا جب وہ شریعت کے دائرے میں ہو ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے ایک حاکم کی بات ماننا شریعت کی ذمہ داری ہے. اور یہ اتنا اہم کام ہے، قضاء کا معاملہ اتنا اہم اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز پر حسد کرنا نہیں چاہیے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اس پر حسد بھی کیا جا سکتا ہے. ایک کہا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ بالحق، کہا کہ ایک آدمی وہ جس کو اللہ نے مال کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کو حق کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے. مال اور دولت سے اللہ نے خوب نوازا ہے اور اس کو حق کے راستے میں خوب لٹاتا ہے تو وہ آدمی قابل رشک ہے. دوسرا آدمی کہا رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعمل بہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. دوسرا شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے، اس پر حسد کیا جا سکتا ہے. اور قاضی کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر قاضی صحیح ہوگا ان اللہ مع القاضی ما لم یجر فَإِذَا جَارَ تَخَلَّ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ. ترمذی شریف کی روایت ہے اگر قاضی صحیح ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کے تحت کام کرتا ہے، کہا ایسے قاضی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ ظلم نہیں کرتا ہے. جب قاضی ظلم کرے یعنی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے جان بوجھ کر، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب قاضی شریعت کے مطابق جان بوجھ کر فیصلہ نہیں کرتا تب اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے. لیکن جب تک قاضی شریعت کے مطابق چلتا ہے اور جذبہ شریعت کے مطابق کام کرنے کا رہتا ہے اور اس کے لیے جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے تب اس کو اجر ملتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا جذبہ دل کے اندر ہے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب بھی قاضی کو اجر ملتا ہے. حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا اجتہد الحاکم ثم اصاب فلہ اجران
فإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہا کہ جب فیصلہ کرنے والا حاکم قاضی جب اپنی مقدور پر کوشش کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو اور اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں اللہ کی طرف سے. 2 اجر، ایک تحقیق کرنے کا اجر اور دوسرا فیصلے کے صحیح ہونے کا اجر. اور جب کوئی قاضی یا حاکم جس کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہو، وہ پوری کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ غلط ہوتا ہے، تب بھی اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ صحیح فیصلہ ہو، کوشش صحیح کر رہا تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، تو اس کی جستجو کا اس کو ثواب اللہ کے یہاں ضرور ملتا ہے. تو اگر اس طرح کے فیصلہ کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو غلط تبصرے نہیں کرنے چاہیے. ہم غلط تبصرے کریں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. ان کو تو ثواب مل رہا ہے، وہ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کو ثواب ملے گا. ہم بیجا تبصرے کریں گے تو ہم پر گناہ ہوگا اور ہمارے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں، دوسری عدالتوں میں بدرجے مجبوری جانا الگ بات ہے، ورنہ بالکل نہ جائیں. جب تک شریعت پر ہم عمل کر سکتے ہیں، شریعت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، تب تک ہمیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے. مجبوری میں حرام کھانا بھی جائز ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک ہمارے بس میں ہے اور ہمیں اختیار ہے تو ہمیں شریعت کی پابندی کرنا اور شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا، شرعی عدالتوں میں جانا، یہ واجب اور ضروری اور شریعت کی ایک ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہم اس کی کوشش کریں. دوسری چیز، لوگوں میں آج کل بالکل لاپرواہی یا اپنی ذاتی خود پسندی کہیے، جب قاضی کوئی فیصلہ کرتا ہے اور شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اور ان کے بھی حق میں ہوتا ہے تو بہت تعریف کرتا ہے، قاضی بھلی نہیں تو ایسا ہوا. لیکن جب قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور ہمارے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں قاضی گیم کھیل لیں. یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں شریعت پر عمل کرنی ہے یا اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے. ہم کو اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہے یا شریعت پر عمل کرنا ہے، یہ پہلے فیصلہ کریں پھر قاضی کے پاس جائیں. اگر آپ کو اپنا فیصلہ منوانا ہے تو قاضی کے پاس مت جائیے، شیطان کے پاس جائیے. اس لیے کہ جب ہمیں معلوم ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، تو پھر قاضی کی کیا ضرورت ہے؟ تو قاضی کے پاس جانا ہے تو پہلے یہ طے کر جائیں ہمارے حق میں فیصلہ ہو، ہمارے خلاف فیصلہ ہو. چونکہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے تو ہم کو ماننا ہے. اگر یہ صفت نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، پھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے ہمارے شہر میں کہ 800 سال سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، تسلسل کے ساتھ جاری ہے، تقریباً 800 سے زائد عرصے سے، کہ یہاں جماعت کا نظام مستحکم ہے، قاضی کا نظام مستحکم ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس نظام کو ہم باقی رکھیں. اس نظام کو باقی رکھنے میں ہماری بقا ہے، ہمارے تشخص کی بقا ہے، ہمارے دین کی بقا ہے، ہماری ثقافت کی بقا ہے اور ہمارے وجود کی بقا ہے. اگر ہم نے اس نظام کے خلاف کچھ کیا تو یاد رکھیے سب سے پہلا نقصان ہماری ذات کا ہوگا، ہمارے دین کا ہوگا، ہماری ثقافت کا ہوگا، ہماری تہذیب کا ہوگا اور ہماری بربادی ہو جائے گی. اللہ معاف کرے. تو اس کی حفاظت بھی ہماری ضرورت ہے. ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے جماعتی نظام کی حفاظت کریں. ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں، جماعتی نظام کی سلامتی کی فکر کریں، اس کی حفاظت کی فکر کریں، اس کے تابع رہ کر کام کرنے کی فکر کریں. جب تک ہم تابع رہ کر کام کریں گے، جماعت اور اس کے نظام کو اوپر رکھ کر ہم تابع بن کر کام کریں گے، تب ہم کامیاب رہیں گے. اجتماعیت کے خلاف جائیں گے. جس کے سر پر جماعت کا سایہ نہ ہو اس پر شیطان کا سایہ ہوتا ہے. جو جماعت سے نکل جاتا ہے وہ شیطان کی گود میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ید اللہ علی الجماعہ، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور کہا ومن شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے
اس کی علائقگی اس کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہا جیسے بھیڑیا ہوتا ہے جو بکریوں کو کھاتا ہے، ایسے ہی انسان کا بھیڑیا ہے وہ شیطان۔ جیسے بکریاں ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے، جب کوئی بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی کوئی انسان جماعت کے نظام سے الگ ہو جاتا ہے، شیطان اس پر قبضہ کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس نظام کی پابندی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھے، اس کے ماتحت ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور جس قاضی کو منتخب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح راستے پر باقی رہنے کی، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ کل بروز سنیچر بعد نماز عشاء مدینہ مسجد کے اندر شعبہ تبلیغ کی طرف سے استقبال رمضان کے سلسلے میں